اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتہا کذالک النشور۔ صلوات محمد۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی بابرکت اور انتہائی مقدس مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ فاطر کی ایک آیہ کریمہ کو آج کی مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، اپنا تعارف کس انداز میں کرا رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے واللہ الذی ارسل الریاح، سورہ فاطر کی 9ویں آیت۔ اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیج دیا۔ مجھے فرمائیے گا ذرا سا، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے، میں کون ہوں۔ واللہ الذی، 9ویں آیت سورہ فاطر کی، واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو ارسال کر دیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے خط ارسال کیا، یعنی خط بھیجا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ہواؤں کو جاری کر دیا، میں نے ہواؤں کو بھیج دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کہتا ہے فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے چلتی ہیں۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، برانگیختہ کرتی ہیں، اپنے دوش پر اٹھا کر آگے لے چلتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہے فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر اللہ کہہ رہا ہے میں ان ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو ہنکا کر لے جاتا ہوں۔ کہاں پر؟ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، مردہ زمین کی طرف۔ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ، دیکھو اللہ کہانی نہیں سنا رہا، اللہ پروردگار پیغام دے رہا ہے پوری انسانیت کو۔ میں ان ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہوں۔ مالک کہاں لے جاتا ہے؟ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، مردہ زمین کی طرف۔ پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر کہتا ہے فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر جب پانی برستا ہے تو میں اس پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں۔ کذالک النشور، قیامت میں انسانوں کو ایسے ہی اٹھاؤں گا۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رہے یا علی۔ کیا کمال کا پیغام ہے میرے سامنے، توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کمال کی آیت، کیا کمال باعظمت پیغام ہے رب کائنات کا، ارحم الراحمین کا، اکرم الاکرمین کا، اجود الاجودین کا۔ میں وہ ہوں، اس آیت کے اندر پروردگار نے پیغام دیا پوری انسانیت کو، ہر قرآن پڑھنے والے کو، ہر توحید پرست کو، ہر موحد کو، ہر اللہ کے ماننے والے کو، کہ اگر انسان اللہ کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات میں غور کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ پوری کائنات ایک درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک۔ فقط زمین نہیں، یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی، اب اس کو گنتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں، جغرافیہ کے اندر، سائنس کے اندر، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، میدان ہیں، صحرا ہیں، کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، نجوم ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ثوابت ہیں، پوری کائنات جو بنائی یہ ایک درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک۔ کس طرح درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک؟ درسگاہ کس طرح سے ہے؟ اس طریقے سے ہے کہ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہواؤں کو بھیجا، میں نے ہواؤں کو جاری کیا، پھر ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور ان ہواؤں کے ذریعے ہم بادلوں کو ہانکتے ہیں، اور ہانک کر کہاں لے جاتے ہیں؟ بلد میت، مردہ زمین کی طرف۔ مالک پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے پھر جب پانی برستا ہے تو ایسے ہی نہیں برستا، اس شان و شوکت سے برستا ہے کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی، اور اس زمین کے اندر جو درخت کی جڑیں مردہ ہو کر، سوکھ کر، مرجھا گئی تھیں، مر گئی تھیں، وہ پانی کے برسنے سے یک بجک سرسبز ہو گئیں، اور سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔ تو مالک یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اللہ جو پانی کی بوند سے مٹی کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ انسان جو اسی مٹی سے بنا، کیا اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جو ہے یا علی، سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے۔ کتنا اہم پیغام ہے قرآن مجید کا اس آیت مبارکہ کے اندر، سورہ فاطر کی 9ویں آیت کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے سمیٹ دیا عقیدوں کو کہ پوری کائنات بند ہے توحید سے قیامت تک، اور اگر انسان غور کرے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں، زمین کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، چاند کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، سمندروں کو دیکھے، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ درسگاہ بنائی اللہ نے تاکہ انسان توحید سے قیامت تک جائے۔ اچھا، تو اب بیان کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، اور آگے لے جانے کے لیے اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ ہے اس لفظ کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ہم بادلوں کو ہانکا کر لے جاتے ہیں کہاں پر؟ بلد میت، بے لام دال میم یہ تے، بلد میت کے معنی مردہ زمین۔ عزیزو، ہم جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں مردہ بنجر، بے آب و گیا میدان، چٹیل میدان، جہاں کچھ نہ اگے، جہاں نہ دانا نہ تنکا نہ پانی، کچھ بھی نہ ہو، ہم اسے کہتے ہیں بنجر زمین ہے، کہتے ہیں نا؟ اور اللہ اسے کہتا ہے مردہ زمین۔ تو اللہ نہ ہمارے لفظوں کا پابند، نہ ہمارے معانی کا پابند، نہ ہمارے لغات کا پابند، نہ ہماری اصطلاحات کا پابند۔ آواز ذرا صحیح کریں، آواز گونج رہی ہے۔ اللہ ہمارے نہ لفظوں کا پابند، نہ اصطلاحات کا پابند، نہ ٹرمینالوجی کا پابند، نہ ہماری لغات کا پابند۔ اس نے اپنی اصطلاح خود بنائی کہ جسے تم کہتے ہو بنجر، اسے میں کہتا ہوں مردہ۔ اب میں پھر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن ہماری اصطلاحات کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی اصطلاح خود بناتا ہے۔ ہم جسے کہتے ہیں بنجر زمین، قرآن کہتا ہے مردہ زمین۔ یہ سورہ فاطر کی آیت یاد رکھیے گا۔ اور اب اللہ کی دوسری اصطلاح کہاں پر؟ سورہ انعام، 6واں سورہ، حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کر سورہ انعام کھولیں اور یہ آیت نکالیں۔ اب دوسری اصطلاح آ رہی ہے اللہ کی، کہتا ہے اللہ عواماً، اتنے سننے والے قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، میں اس لیے آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک ہم نتیجے تک پہنچیں ان آیتوں کے ذریعے۔ اللہ کہتا ہے عواماً کانا میتن فاحیینا، بہت سے ایسے مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے۔ بہت سے ایسے میتن مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کافر مردہ، قرآن بول رہا ہے کافر مردہ، جسے ہم کہتے ہیں کافر اسے قرآن کہتا ہے مردہ انسان، جسے ہم کہتے ہیں بنجر زمین اسے قرآن کہتا ہے مردہ زمین۔ تو قرآن ہماری اصطلاحات کا پابند نہیں ہے نا، اس نے اپنی اصطلاح خود بنائی کہ جسے تم کہتے ہو بنجر اسے ہم کہیں گے مردہ، جسے تم کہتے ہو کافر اسے ہم کہیں گے مردہ انسان۔ مالک تو نے کہہ دیا کہ بنجر زمین مردہ زمین ہم نے مان لیا، تو نے کہہ دیا کہ کافر مردہ انسان ہم نے مان لیا، اتنا اور بتلا دے کہ تیرے نزدیک زندہ کون ہے؟ جو مل کے سارے مل کے آئیں گے، 1 گھنٹے کے اندر کو پیغام دینا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں کافر مردہ ہے، بنجر زمین مردہ ہے، تو مالک تو اصطلاح کا پابند نہیں ہے، اتنا تو اور بتلا دے کہ تیرے نزدیک، تیرے قرآن کے نزدیک، تیرے سوروں کے نزدیک زندہ کون ہے؟ تو سورہ انفال 8واں سورہ، آیت سننا، یا ایھا الذین آمنو، قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، استجیبوا للہ وللرسول، اگر اللہ پکارے تو فوراً چلے جاؤ، اگر ہمارا رسول پکارے تو فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ رسول تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلاتا، زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے۔ جو ہے اللہ بات رکھے آپ کو سلامت۔ یا ایھا الذین، بیدار ہو کے سننا ہے کہ میں رزلٹ سے، نتیجے سے قریب کر رہا ہوں، پورا مجمع انوالو ہوگا، پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی مزہ جب جائے کہ سارا مجمع انوالو ہو جائے۔ اتنے افراد بیٹھے ہوئے، میں آہستہ آہستہ بیان کو آگے لے جا رہا ہوں تاکہ ان آیتوں کے سہارے، اور آپ جا کے آیتیں چیک کریں گھر میں کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے اے مومنو، اے ایمان لانے والوں، اے وہ جو ایمان لائے، استجیبوا للہ، امر ہے، آرڈر ہے، حکم ہے، امر ہے اللہ کا، اگر اللہ پکارے تو فوراً چلے جاؤ، وللرسول، اور اگر ہمارا رسول تمہیں پکارے تو فوراً اس کی آواز پر لبیک کہو، چلے جاؤ۔ کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، اس لیے کہ رسول جب تمہیں دعوت دے گا، جب تمہیں پکارے گا تو مارنے کے لیے نہیں پکارے گا، زندگی دینے کے لیے پکارے گا۔ یہ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، ذرا میرے ساتھ بولیے گا، نبی کے کلمہ گو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ اب میں مل کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں نبی کی شان کے اندر، وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے نبی پکارے تو فوراً چلے جاؤ۔ نبی کی پکار کا نام ہے ہدایت۔ ہے کسی مجمع کو اعتراض؟ میرے بچے بزرگ نوجوان بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مل کے فیصلہ کر لوں اور نتیجے تک لے جاؤں، اور ممبر سے میں دیکھ لوں کہ ہر سننے والا ماشاءاللہ بیدار بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے آگے بڑھنے میں، دوسری منزل میں جانے میں آسانی ہوگی۔ بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ رسول پکارے تو چلے جاؤ، اللہ پکارے تو چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی پکار کا نام ہے ہدایت، رسول کی پکار کا نام ہے ہدایت۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، رسول جب پکارے گا تو ہدایت کے لیے پکارے گا نا۔ اللہ جب پکارے گا، بھائی نماز پڑھو اللہ کہہ رہا ہے تو ہدایت ہے نا، اس کی پکار ہدایت ہے۔ اذان ہوتی ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، تو اللہ کی پکار بھی ہدایت، رسول کی پکار بھی ہدایت، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم رسول کی پکار پر چلے گئے تو تمہیں زندگی ملے گی، موت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکار زندگی، رسول کی پکار زندگی، ہدایت زندگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات، ہدایت حیات، یہ سب حیات ہیں۔ اور اب 2 مقام پہ اللہ نے کہا قرآن کے اندر، اے لوگوں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹائے اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھ کے سلامت پہنچ رہی ہے بات قرآن۔ ابھی نعرے لگیں گے انشاءاللہ، مولا سلامت رکھ کے میرا ساتھ دیتے رہیے گا، سارے جتنے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ 2 مقام پہ ہے، لا تحسبن الذین، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، لا تقولوا، جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹائے۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر اب نتیجے سے سننے والوں کو قریب لے کے آ گیا ہوں۔ جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹائے اسے مردہ مت کہو، یہ بھی ہے، اسے مردہ گمان نہ کرو، یہ بھی ہے۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے روک دیا ہے۔ زبان سے خبردار، ہماری راہ میں مرنے والے کو مردہ مت کہنا، قتل ہونے والے کو مردہ مت کہنا۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں آل محمد کا چاہنے والا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں نے نہیں کہا، مجھے مت کہنا، قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کی پکار حیات،
رسول کی پکار حیات، ہدایت حیات، شہادت آباد رکھے مولا آباد رکھے. میں جملہ دے رہا ہوں، جملے کو سنبھالنا. اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات، ہدایت حیات، جو اللہ کی راہ میں مر جائے یعنی شہادت حیات. یعنی قرآن کی ان آیتوں نے ایک اصول دیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ جتنا اللہ سے قریب ہوگے اتنا حیات سے قریب ہوگے. توجہ، جتنا اللہ سے قریب ہوگے اتنا حیات سے قریب ہوگے، اور جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا حیات سے دور ہوگے. لفظوں کو بدل دوں علی والوں، جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ ہے. اگر یہ اصول آپ نے سن لیا آخری آدمی تک کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ، تو اب مجھے نبی کی حدیث یاد آئی. میرے نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ مردہ نہیں زندہ ہے. سلامت رہے آپ، جو ہے بھاگ رہے ہیں مل کے سارے مل کے سلامت رہے آپ، آباد رہے آپ مولا آباد رکھے. علی ولی اللہ. اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ذرا آگے تشریف لے، ذرا آگے آئے، ذرا درود پڑھ کے بلند ترین صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں. ذرا سا صلی علی محمد و آل محمد. ذرا سا آگے آ جائیں. یہ حدیث آپ کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا تھا؟ میں آپ کے سامنے بڑے اہم نتیجے اور اہم فیصلے کروانا چاہ رہا ہوں آج سرگودا میں، جو میں ممبر میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. اب میں نے آیتیں پڑھ دی، آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے. اب دیکھیں گا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ حدیث آپ اشتہارات پر لکھتے بھی ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ من ماتا علی، بولنا ہے میرے ساتھ، خاموش نہیں بیٹھنا ہے. علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. آپ کو بلوانا ہے مجھے اور مزہ پڑھنے کا. جب یہ سارے جب بولیں گے، یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس نبی نے کہا تھا کہ جو میری آل پر مر جائے محبت پر، اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے نا. اب میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، اور پوری ذمہ داری سے خود چیک کر کے دے رہا ہوں. صاحب تفسیر الکشاف علامہ زمخشری، انہوں نے کئی جلدوں پر عربی میں تفسیر لکھی، اور تفسیروں کے الگ الگ پہلو ہوتے ہیں، الگ الگ مزاج ہوتا ہے. کوئی فلسفیانہ، کوئی علم کلام، کوئی تاریخی، مختلف انداز سے، کوئی لغت. ادب کے اعتبار سے ان کی یہ تفسیر جس کا میں نے نام لیا، یہ ایک عمدہ تفسیر سمجھی جاتی ہے، اور ان کا تعلق ہمارے مسلک و فرقے سے نہیں ہے. علامہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں، کتنا بڑا میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو. اب میرے سامنے بیدار ہو کے چلیے گا، تھوڑا سا یہ مائک کو تھوڑا آواز کو ذرا صحیح کر دیں، ذرا یہ دب دب کی آواز آ رہی ہے. یہ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں انہوں نے نبی کی حدیثوں کو لکھا، کہ نبی نے فقط یہ نہیں کہا تھا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہ تو کہا ہے، یعنی یہ انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا توجہ کریے گا، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے آل محمد کا ذکر سننے آیا ہوا ہے، میں سناؤں گا، اور اپنے ذریعے سے نہیں، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے. اور حوالہ دے دیا میں نے آپ کو علامہ زمخشری کا، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر گیا وہ شہید ہے. وہ کہتے ہیں نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ، جو آل محمد کی محبت رکھ کے مرا وہ توبہ کیا ہوا مرا. سلامت رہے مولا، آباد رکھے آپ. میرے جملے نہیں، خدا سلامت رکھے. ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آل محمد کا ذکر سن کے خوش ہونے والوں کو مولا سلامت رکھے، آباد رکھے. میرے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو. من ماتا سنیے گا، میں کوئی آگے تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. میں نے حوالہ دے دیا، آپ جا کے دیکھیں کہ پوری سیریز، پوری ایک چین ہے حدیثوں کی، وہ ساری بیان نہیں کر رہا، 4-5 حدیثیں پڑھ رہا ہوں ان کے حوالے سے تاکہ فیصلہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ، جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر گیا وہ مغفرت کیا ہوا مرا. جو چاروں سننے والوں کے بیدار ہو کے چل رہا ہے، مل کے ساتھ چل رہا ہے. من ماتا علی، اب تک تو نہیں رہے نا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ، جو آل محمد کی محبت رکھ کے مر گیا وہ مغفرت کیا ہوا مرا. نبی نے کہا جو آل محمد کی محبت رکھ کے مر جائے
وہ کامل الایمان دنیا سے گیا، وہ مستقبل الایمان، اس کا ایمان کامل تھا، جب وہ دنیا سے گیا تو کامل الایمان گیا۔ تو کیا کہا نبی نے؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ایک، ماتا طائبہ، دو، ماتا مغفور اللہ، تین۔ جو آل محمد کی محبت مر جائے وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، وہ طائب ہے، وہ مغفور ہے، وہ مغفرت کیا ہوا مرا، وہ کامل الایمان گیا۔ اور اب جا کے حدیث کی کتاب میں دیکھنا، تفسیر میں دیکھنا کہ انہوں نے کہا کہ نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ نبی نے کہا کہ جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ جنت میں ایسے سجا کے لے جایا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ اللہ آباد رکھے آپ کو، سلامت رہے آپ، سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی بول رہے ہیں، سلامت رہے آپ، آباد رہے، آباد رہے، آباد رہے۔ میرا جملہ نہیں ہے، میرے نبی کا جملہ ہے، ذرا بولنا میرے ساتھ ساتھ۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ۔ اپنے جملے نہیں بنا رہا ہوں، نبی کے جملے جو انہوں نے لکھے۔ من ماتا علی حب آل محمد یزف الی الجنت، یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ جو آل محمد کی محبت رکھ کے مر جاتا ہے اللہ اسے جنت میں ایسے مزین کر کے، ایسے سجا کے لے جائے گا جیسے دلہن، جیسے عروس اپنے زوج کے، اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ اور اب نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد، آخری آدمی تک بیدار رہے، من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ نبی نے کہا کہ جو میری اولاد کی محبت میں مر جائے اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بناتا ہے۔ کس کی قبر کو؟ مومن کی قبر کو۔ تو فیصلہ کرو علی والوں کہ مومن کی قبر تو فرشتوں کی زیارت گاہ بن جائے اور جو امیر المومنین بن کے آ جائے۔ آباد رہے، آباد رہے، فرشتوں کی قبر، مولا آباد، سلامت رہے آپ، مومن کی قبر، آباد رہے آپ، سلامت، مولا آباد رکھے آپ۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ عام مومن کی قبر ملائکہ کی زیارت گاہ بن رہی ہے، وہ جو ہے، سلامت رہے، آباد رہے، آباد رہے۔ ایسا ہی ہم کچھ فیصلے کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، چھاؤں میں، برکتوں میں انشاءاللہ اپنے بیان کو آگے لے جائیں گے۔ اور سارا مجمع ماشاءاللہ مل کے میرے ساتھ چل رہا ہے، بولتا ہوا مجمع اور علی کے چاہنے والوں کی۔ تو یہ نشانی ہے، نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ منافق ہے کہ مومن، رنگ چہرے کا بتا دے گا، ذرا بس چھیڑ دیجئے حیدر کرار کی باتیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے آپ کو۔ بس اب دیکھیں وقت نہیں ہوتا اتنا، مولا آپ ریکارڈ ہو رہے ہیں جملے بعد میں آپ سنتے رہیے گا، سلامت رہے۔ میں اب پھر آپ کے سامنے ایک دوسرا موڑ لے رہا ہوں۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی تھی نا، تمہید میں نے ختم کر دی، نبی کی حدیث سنا دی آپ کے سامنے، لیکن ذرا پھر آپ کے ذہنوں کو تازہ کر رہا ہوں اس آیت کی طرف۔ اے ایمان لانے والوں استجیبوا للہ وللرسول، اگر اللہ پکارے تو چلے جاؤ۔ خدا کرے جو جملہ میں آج سنانے آیا ہوں علی کو ولی ماننے والوں کے سامنے وہ جملہ کہہ سکوں۔ استجیبوا للہ وللرسول، اگر ہمارا رسول تمہیں پکارے تو فوراً چلے جاؤ۔ استجیبوا یعنی لبیک کہو اس کی آواز پر، اس کے بعد پر چلے جایا کرو، ٹھیک ہے نا؟ کیوں چلے جاؤ؟ اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دے گا۔ تم قرآن نے تو کہا تھا، یہ قرآن سننے والوں سے بول رہا ہوں، قرآن نے تو کہا تھا کہ اگر رسول پکارے تو چلے جاؤ۔ اور مجھے قرآن میں ایک جگہ پہ ملا جہاں اللہ کہتا ہے کہ ہمارا رسول تمہیں پکار رہا ہے اور تم میں سے کوئی پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ مولا آباد رکھے، تھوڑا سا بیان کو بلند کریں ذرا سماعتوں کو اپنی، تاکہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے۔ ایک اہم مرحلے تک سننے والوں کو لے کے آگے ہوں۔ وہ قرآن جو کہتا ہے کہ رسول پکارے چلے جاؤ، وہی قرآن کہتا ہے، کہیں اور نہیں، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہمارا نبی تمہیں پکار رہا تھا اور تم میں سے کوئی پلٹ کے دیکھنے کو تیاری نہیں، آمادہ ہی نہیں۔
دوستوں، علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، یہ تاریخ بڑی پرانی ہے کہ نبی نے پکارا، آواز دی اور لوگ فرار کرتے رہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت نوح کتنے بڑے نبی ہیں، پہلے صاحب شریعت۔ میں کہہ دوں آپ کہیں جناب کہاں سے بول رہے ہیں؟ قرآن بول رہا ہے اور جناب نوح کے جملے کو نقل کر رہا ہے۔ نوح کہتے ہیں انی دعوت قومی، کوئی فکر آ رہی ہے انشاءاللہ میرا ساتھ دیے گا، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے مل کے ساتھ چلیں گے، جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اتنے بیداری صاحب اٹھ جاتے ہیں، اب جو اب تک نہیں بولا ہے وہ بھی میرے ساتھ بولے تاکہ فیصلہ ہو جائے ولایت کے اوپر۔ اللہ کہتا ہے نوح علیہ السلام کے زمان کا جملہ کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں پروردگار، میرے پالنہار، میرے پروردگار، مجھے پالنے والے، میرے مالک، انی دعوت قومی لیلاً و نہارا، مالک میں نے اپنی قوم کو، قومی یعنی اپنی قوم کو، رات میں پکارا، لیلاً و نہارا، دن میں پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں بلاتا رہا میری قوم بھاگتی رہی۔ عجیب بات ہے، نوح نے فیصلہ کر دیا۔ تھک تو نہیں رہے؟ خاموش نہیں بیٹھنا، تھوڑا سا آواز آنی چاہیے مل کے میرے ساتھ۔ نعرے لگیں گے والے بیداری سے نعرے لگا رہے ہیں آپ، لیکن ذرا ان جملوں کو وزن دیں تاکہ میں رک جاتا ہوں، کیونکہ تیزی سے پڑھوں گا بہت زیادہ، ممکن ہے کسی کے سر سے گزر جائے جملہ، اس لیے میں رک جاتا ہوں۔ میں نوح نے یہ فیصلہ سنایا کہ میری قوم میدان میں رکتی نہیں ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں ان کو بلاتا ہوں یہ فرار کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، مہر لگا دی کہ نوح کی قوم میدان میں ٹکتی نہیں ہے۔ اب سورہ جمعہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، لطف لیے گا انشاءاللہ۔ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، چھوٹا سا سورہ جا کے دیکھے گا یہ آیت ہے یا نہیں قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے بڑی کمال کی آیت ہے اور فیصلہ ہو رہا ہے، جو علی کو ولی ماننے والے بیٹھا ہوا اس کو ہدیہ دے رہا ہوں آج، یہ جا کے آیت چیک کرے۔ اللہ کہتا ہے سورہ جمعہ کے اندر، قل یا ایھا الذین ھادوا، رسول کہہ دو، کس سے کہہ دو؟ یہودیوں سے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے یہودیوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ۔ خدا کرے یہ جملہ پہنچے سارے، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ مجمع تک پورا جملہ پہنچ جائے۔ میں جو پیغام دینے آیا ہوں یہ پیغام اگر ہدیہ ہو گیا انشاءاللہ، میرا اتنے کئی گھنٹوں کا سفر اس کی محنت سوارت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس بیدار رہیں گے جتنے علی والے پیچھے سے بیٹھے ہوئے تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، رسول کہہ دو اے یہودیوں، اے یہادو یعنی اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ گمان ہے، تمہارا یہ یقین نہیں، تمہارا یہ گمان ہے، انکم اولیاء، کہ تم اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں میں، قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں، تو موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سلامت رہے۔ بولتا ہوا مجمع مولا آپ کو آباد رکھے۔ آیت ختم ہوئی ہے، اب دوسری شروع کر رہا ہوں اسی کے بعد کی۔ کیا کہا اللہ نے؟ رسول یہودیوں سے کہو کہ اگر اللہ کے ولی ہونے کا کلیم ہے نا تو ذرا موت کی تمنا، موت کی امید کر کے دکھلاؤ۔ اور بعد میں جانتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، رسول ان یہودیوں سے کہہ تو دو کہ موت کی تمنا کریں، لیکن ہم جانتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا ماضی خراب ہے، جس کا ماضی خراب ہو وہ موت کی تمنا نہیں کرتا۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو، آباد رہے آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، مولا آباد رکھے۔ آج ہم مل کے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں۔ سلامت رہے یہ بزرگ نوجوان کے بچے جو بیٹھے ہوئے انشاءاللہ محمد و آل محمد کا تذکرہ خیر قرآن کی آیتوں کی روشنی میں سننا چاہ رہے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا خدا مجھے اتنی طاقت دے کہ جملے کو مکمل کر سکوں۔ اب جملہ بہت قریب آ گیا رزلٹ سے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیوں اگر تمہارا یہ دام ہے، اگر تمہارا یہ گمان ہے، اگر تمہارا زام ہے، اگر تم یہ کلیم کرتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، تم اولیاء ہو لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ اور اللہ کہتا نہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ یہودی ابد الآباد قیامت تک موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس لیے کہ ان کا پاسٹ، ان کا گزشتہ، ان کا ماضی خراب ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ پھر کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، رسول کہہ دو یہودیوں سے کہ اے یہودیوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس سے بچنے والے نہیں ہو، تم بھاگتے رہو، موت پیچھے پیچھے آتی رہے گی۔ مجھے بتائیں اللہ نے یہ کیوں کہا؟
اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، تو قرآن کی 2 آیتوں نے فیصلہ کر دیا۔ نوح نے کہا کہ میری قوم میدان سے بھاگ جاتی ہے، سورہ جمعہ نے کہا کہ یہودی میدان میں ٹکتا نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے۔ علی والا تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ کافر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو بالکل مشرک ہے کافر، اور دوسرا ہے کافر جو اہل کتاب ہے، یہودی اہل کتاب ہے۔ خیبر کی جنگ اگر عام مشرکوں سے ہوتی تو ہمیں صبر آ جاتا، لیکن خیبر کی جنگ عام مشرکوں سے نہیں ہے، بھاگنے والے یہودیوں سے ہے۔ اب علی والوں، قرآن کہے کہ یہ بھاگنے والے، تاریخ کہے کہ وہ بھاگنے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے۔ جملہ مکمل ہو گیا، اگر تھکے نہیں ہے تو میرا ساتھ دیں، ایسا نہیں سارے خاموش بیٹھے ہوئے، ایسے مل کے ساتھ آ جائے۔ قرآن کہے کہ یہ بھاگنے والے، تاریخ کہے کہ وہ بھاگنے والے۔ اب مجھے بتائیں قرآن نے یہ کیوں کہا یہودیوں سے کہ موت کی تمنا کرو، موت کے میدان میں ٹکو؟ اس لیے کہ یہ دعویٰ کر رہے تھے، ان کا کلیم یہ تھا، ان کا گمان یہ تھا، ان کا گھمنڈ یہ تھا کہ ہم ہی اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے کہا اگر اللہ کے ولی ہو نا تو موت کے میدان میں روک کے دکھلاؤ، لیکن اللہ نے کہا رسول یہ رکیں گے نہیں، یہ یہودی بھاگ جائیں گے۔ اب فیصلہ کرو علی والو، جو یہودی میدان سے بھاگے، جب وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا تو جو یہودیوں کو دیکھ کے بھاگے وہ کیسے بن جائے گا؟ سلامت رہے، سلامت رہے، ماشاءاللہ، مل کے آخری آدمی تک۔ ماشاءاللہ، اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بھائی، سلسلہ مجلس کا میرے بعد بھی جاری رہے گا، ابھی اعلان بھی ہوا ہے، جہاں آپ تھکے نا مجھے بتائیے گا، میں 5 10 15 منٹ اور لینا چاہ رہا ہوں فضائل کے۔ علی کو ولی ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ولی کو ولی ماننے والے، علی کو ولی ماننے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ احمد کے پسینے سے نبی بنتا ہے اور اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے۔ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ میرا ساتھ دیے گا تاکہ میں کوئی پیغام دے دوں آپ کے سامنے۔ سلامت رکھے قرآن سننے والے جن کے دلوں میں شمع ولایت روشن ہے، ان سے کہہ رہا ہوں، ہے نا۔ تو جو میدان سے بھاگ جائے وہ ولی نہیں بنتا۔ کہو رسول اگر ولی ہو تو ٹک کے دکھاؤ، اور اللہ خود فیصلہ کر رہا ہے نہیں یہ بھاگ جائیں گے، یہ تو جو میدان سے بھاگے وہ ولی نہیں بنتا۔ سورہ جمعہ اور اب سورہ کہف 18واں سورہ، آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، اور ترجمے میں جو رکھا ہے بس تھکنا نہیں ہے، میرا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حوالہ بھی دے دیا آپ کو میں نے، حوالہ دیتا ہوا آگے کے پڑھ رہا ہوں تاکہ جن کا دل چاہے ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے وہ کھول کے قرآن جا کے دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ بس میں آہستہ سے ترجمہ کروں گا، آپ کے دل میں اتر جائے گا تو یہی میرا آنے کا مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ کہف 18واں سورہ، اب دیکھو اللہ کسے کیا بنا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ مل کے چلنا سارا اس طرح میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں بہت دیر تک آپ ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، آپ کی زحمتوں کو طویل نہیں کروں گا، بار بار کہہ رہا ہوں میں، لیکن جتنی دیر بیٹھا ہوا اتنی دیر ہر آدمی بولے انشاءاللہ میرے ساتھ، تو پڑھنے کا بھی حسن ہوگا، سننے کا بھی حسن ہوگا، مجلس کے فضیلت میں انشاءاللہ برکتوں میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے سبحان اللہ کہنے سے انشاءاللہ، اور یہ آیت پڑھنے سے جو آپ میں مکمل کر رہا ہوں۔ سورہ کہف کی 2 آیتیں ہیں، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے فسجدوا، کہتے ہیں سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، کانا من الجن، اللہ کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اور اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی۔ کس نے؟ ابلیس نے۔ کیا کہتے ہیں اسے آپ؟ شیطان۔ تو جو امر کا نافرمان ہو وہ شیطان، اور جو صاحب الامر کا نافرمان ہو، سلامت رہے،
جو امر کا نافرمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آباد رکھے. سلام علیکم. ایسی آہستہ آہستہ بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. کس نے؟ شیطان نے, ہے نا. اب یہاں تک تو اللہ نے قصہ بیان کیا. کون سا قصہ؟ قصہ آدم و ابلیس. کئی مقام پہ آیا ہے قرآن مجید میں. میں نے تو آپ کو ایک مقام کی آیتیں سنائی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ابلیس نے انکار کر دیا. یہاں تک قصہ. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اب اللہ انسانوں سے کہہ رہا ہے, پیدا کرنے والا وہ قہار جبار ارحم الراحمین اکرم الاکرمین وہ مالک الملک, وہ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ. دیکھو بولنا ہی میرے ساتھ, مزہ تب آئے گا. اب یہ آیت پڑھ, یہ آیت مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ ایک آیت ہے سورہ کہف کی, اس کے بعد ایک اور آیت آئے گی. اور آیت کا ترجمہ میں رک رک کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جملہ انشاءاللہ راسخ ہو جائے. قرآن سنتے ہیں آپ, اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ جناب اللہ کیا رہا ہے. اب اللہ کہتا ہے, اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اولیاء من دونی, تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو. میرے سامنے جو بیٹھے ذرا ہوا کرنا, میں ساتھ دینا, خاموشی سے نہیں بیٹھنا, میرا ساتھ دینا ہے. اگر جملہ اتر جائے, اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا, تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلًا, اور وہ قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا. تو خبردار شیطان کو ولی مت ماننا. مالک تو نے کہہ دیا کہ شیطان ولی نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, لیکن اتنا بتلا دے مالک کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. خدا کرے یہ جملہ اتنا تھک کے نہیں سننا ہے, ذرا پوری طرح بولنا ہے. بڑا اہم جملہ آنے والا ہے, پوری طرح جتنا آپ نہیں بولیں میرے ساتھ بولنا ہے, آپ کے دل میں اتر جائے گا. یہ جملہ تو مکمل ہو جائے گا. یہ ایک آیت میں نے سورہ کہف کی پڑھ دی. اب اس کی بعد والی آیت میں نے اللہ سے بارگاہ میں سوال دواز کیا کہ مالک تو نے کہہ دیا شیطان ولی نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, کوئی نہیں مانتا ہے نا, لیکن اتنا بتا دے کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. کیا کریم ہے ارحم الراحمین اللہ. فوراً اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے, کہیں آگے نہیں, اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے ما اشہدتہم, توجہ کرنا ایک ایک آدمی تک, ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. خدا کرے میں ترجمہ کر سکوں اور آپ بیدار ہو جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے. مل کے رسا چلنا ہے. کس کو کہا اللہ نے, اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم شیطان کو ولی کیوں مانتے ہو, ہے نا. خبردار شیطان کو ولی مت مانو. مالک تو نے کہہ دیا نہیں مانتے. یہ سارا توحید پر مجمع بیٹھا ہوا ہے, لیکن اتنا بتلا دے مالک کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. کہنے لگا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض, شیطان ولی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے, اس لیے کہ میں نے شیطان کو زمین اور آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. اللہ سلامت رکھے. مولا جملہ مکمل ہو گیا, قرآن کا جملہ مکمل ہو گیا. مل کے سارے آ جائیں. یا علی, مل کے آنا ہے, مل کے آنا ہے. یہ جملہ قرآن کا ہے, ضائع نہ ہونے پائے. پوری طاقت چاہ رہا ہوں میں, پوری طاقت. میں آہستہ ہو گیا ہوں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں. جب دل میں جملہ اتر جاتا ہے پوری طاقت سے پڑھیے گا. اللہ دلیل دے رہا ہے کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. تو کیا پہلی دلیل کیا دی اللہ نے, ہم نے شیطان کو زمین اور آسمان کی خلقت پر گواہ نہیں بنایا. اشہدتو کے معنی گواہ بنانا, ما اشہدتو میں نے گواہ نہیں بنایا. ذرا بیدار رہیے گا, میں اتنا آسان کر رہا ہوں قرآن کے پیغام کو کہ ہر سننے والے کے دل میں اترا. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ممبر سے کون کون اس پیغام کو سنبھالتا ہے انشاءاللہ, علی کو ولی ماننے والا. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جملے ایک ایک جملہ ایک سننے والے کے دل میں اترے گا. جتنے دیوار سے بیٹھے ہوئے, ادھر بیٹھے ہوئے, بچے ہیں, بزرگ ہیں, سنیے گا. پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو زمین و آسمان کی خلقت پہ گواہ نہیں بنایا. دوسری دلیل کیا ہے, ولا خلق انفسہم. قرآن آگے بڑھا, اور ہم نے شیطان کو خود اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. وما کنت متخذ المضلین عضدا. اللہ نے تین دلیلیں دی. شیطان ولی نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے زمین اور آسمان کے پیدائش پر شیطان کو گواہ نہیں بنایا. علی والو جملے کو الٹ دو. اب اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے ہو, آسمان سے پہلے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے, مولا آباد رکھے. ایسا نہیں, مل کے ایسا نہیں, ابھی پورے سارے افراد نہیں آئے, مل کے آنے جملے کے اوپر. آپ خاموش بیٹھے ہو تو ذرا ہاں کریں جملے کے اوپر. یہ آواز نہیں آ رہی مجھے. درود ہی پڑھ رہے ہیں تو 5 پڑھ رہے ہیں, باقی خاموش بیٹھے ہوئے. اب جملہ جو پوری علی کی فضیلت کا جملہ ہے,
रसूल अल्लाह, मिल के सारे आखिरी आदमी तक। जौहरी तेरी तकरीर का हर कौल बजा है, जौहरी तेरी तकरीर का हर कौल बजा है, ये शर्फ तुझे सैयदा ज़हरा से मिला है, मिलती है मेहनत से मुशक्कत से ये बातें, जो कुछ भी है तुझे अब्बास के बाबा से मिला है। सलामत रहे। अब जल्दी जल्दी मैं बयान मुकम्मल कर रहा हूँ। मैं शैतान को वली मत मानना, इसलिए कि वो तुम्हारा दुश्मन है ना। मालिक क्यों नहीं माने? फौरन बाद वलीयत में कहता है, मैंने शैतान को जमीन की पैदाइश पर गवाह नहीं बनाया। साथ चलें, अब आखिरी जुमला आने वाला है। मा अशहदहुम खल्क़ समावात वल अर्द, मैंने शैतान को जमीन की तखलीक पर गवाह नहीं बनाया, मैंने शैतान को आसमान की खिलकत पे गवाह नहीं बनाया। तो अल्लाह का वली वो होगा जो जमीन की तखलीक पर भी गवाह हो, आसमान की तखलीक पर भी गवाह हो। वला खल्क़ अनफुसिहिम, और मैंने शैतान को खुद उसकी तखलीक पर गवाह नहीं बनाया। अल्लाह का वली वो होगा जो अपनी तखलीक पर भी गवाह हो। मिल इतना मजमा बैठा हुआ, आवाज नहीं आ रही है, इधर पीछे वाले आ जाए, मिल के पूरी ताकत से आवाज देना। और अब अल्लाह ने तीसरी दलील दी कि शैतान वली क्यों नहीं है। अल्लाह ने बताया कि शैतान वली क्यों नहीं है, सुनोगे? तीसरी दलील दी, कहने लगा वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़दा। तुम्हारे मतलब का जुमला आ गया। कुरान में अल्लाह कहता है कि मेरी सीरत यह है कि मैं कभी गुमराह से अपना काम नहीं लेता। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला बात रखे। जुमला मुकम्मल हो गया। सुनाओ मुसलमानों को कि कुरान क्या कह रहा है। अल्लाह कहता है शैतान वली नहीं है, न वो अपनी तखलीक पे गवाह, न जमीन पर गवाह, न आसमान पे गवाह, और हम कभी गुमराह से अपना काम नहीं लेते। तो अब अल्लाह जिससे अपना काम ले ले वो अल्लाह का वली होगा ना। अब अल्लाह जिससे अपना काम ले ले वो अल्लाह का वली होगा। क्या कुरान की आयत पढ़ूं? अल्लाह ने कुरान में कहा अलम यजिद का यतीमन फआवा, हबीब तू यतीम था, हमने तेरी परवरिश की, परवरिश करने वाला अबू तालिब। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला बात रखा हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला बात रखे आपको, सलामत रहे आप। अब बयान बहुत तवील नहीं हो रहा है। मैं अली को वली मानने वालों से खिताब कर रहा हूँ, ठीक है ना। अल्लाह कहता मैं कभी गुमराह से अपना काम, सूरह कहफ 18वां सूरह, नहीं मिले तो मुझे भी पकड़े, अभी पकड़े, कहाँ से आपने हवाला दे दिया। और अल्लाह कुरान में कहता है हमने तुझे यतीम पाया तो तेरी परवरिश की, परवरिश करने वाला यार थके थके बैठे जरा, परवरिश करने वाला अबू तालिब। और अल्लाह कह चुका था कि मैं जिससे अपना काम लूँ वो मेरा वली है। तो दुनिया परेशान है कि अली वलीउल्लाह ठीक है या नहीं। कुरान कहता है कि अली का बाप अबू तालिब भी वलीउल्लाह है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, पहुंच रही है बात? इतनी बुलंद सलवात मिल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान की आयतें हैं ये। अच्छा, कुरान की आयतें पढ़ रहा था मैं। अब बयान को आखिरी मलहज़ों करीब भी करना है। अव्वल व आखिर निस्बत दारत, अव्वल मैंने आयतें पढ़ी, आखिरी आयतें पढ़कर बयान को मुकम्मल कर रहा हूँ। लेकिन नींद तो नहीं आ रही। अपना मेरा साथ दें, जिनको मैं देख रहा हूँ एक एक दो को नींद आ रही है, उनकी नींद तोड़ के ज़रा मेरा साथ दिएगा। जैसे कि सरकार अबू तालिब का जिक्र आया हुआ है। अब एक बड़ा कीमती जुमला बाकी रह गया, अगर आप इजाज़त दें तो पढ़ूँ मैं। सारे बोलेंगे मेरे साथ साथ। नबी के चाहने वाले हैं, मैं कुरान की आयत और तारीख़ की इस डॉक्यूमेंट्री को मिलाकर एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। देखो, जिस रात अल्लाह ने, अभी रबी अव्वल का महीना भी अगला महीना रबी अव्वल का आने वाला है, ये जुमला याद रहेगा इंशाल्लाह। बस शायद ये आखिरी जुमला हो जाए, मेरा साथ देना है, हुआ करना है पूरी ताकत के साथ। क्योंकि मजलिस का उसूल ये है कि जाकिर भी बोलता है, सामिन भी बोलते हैं, हम फ़कत खामोश के मानने वाले तो है नहीं।
اب سنیے گا، بڑے بڑے محدثین نے، راویان برحق نے لکھا کہ جس رات اللہ نے میرے نبی کو معراج پر بلایا، اس رات میرے نبی کا قیام تھا جناب ام ہانی کے گھر میں. سرکار ابو طالب کی صاحبزادی جناب ام ہانی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کہہ رہی ہے. اس وقت رسول اردو کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور عربی فارسی کتابوں میں مل جائے گا معراج کے واقعے کے اندر. کہ سنیے گا، بار بار اپیل نہ کرنا پڑے، اتنا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، بڑی دیر سے نعرے بھی لگا رہا ہے، داد بھی دے رہا ہے. 2-4 منٹ میرا ساتھ دیتے تھے پوری طاقت کے ساتھ، تاکہ جس طرح میں چاہ رہا ہوں اس منزل پر مجلس آ جائے، میں مصاحب پہ آ جاؤں. بڑا کام کا جملہ آپ کے ہدیہ کر رہا ہوں میں، اور شاید یہ آخری کلمہ ہو جائے. جس رات اللہ نے معراج پر بلایا نبی کو، مورخ کہتے ہیں کہ اس رات نبی قیام کر رہے تھے ام ہانی کے گھر میں. حکم آیا کہ رسول اٹھو. رسول، اب آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ذرا ہوں کرنا ہے، میرے ساتھ سے بولنا ہے. سارے پیچھے سے بات آ رہی ہے، سامنے والے خاموش ہوتے ہیں، میں سامنے بیٹھا ہوں تو میں بھی ڈر جاتا ہوں کہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا، سارے بول رہے ہیں، مل کے بولیں گے آپ. حکم آیا رسول اٹھو. رسول اٹھے حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے. مسجد اقصیٰ گئے، عرش کی بلندیوں تک گئے. کہاں سے گئے؟ ام ہانی کے گھر سے. تاریخ کہہ رہی ہے نا. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلاً، رات کے وقت، من المسجد الحرام. سلامت رہے مولا آباد رکھے. ایک فیصلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تاریخی جملے کے اندر. سلامت رہے سارے قرآن پڑھنے والے، علی و ولی کو ماننے والے، نبی کے چاہنے والے. کلمہ کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. کتنی مشہور آیت ہے. پاک ہے وہ اللہ، منزہ ہے، بے عیب ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو، محمد کو لے گیا رات کے وقت. کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے. اب مجھے بتائیں، تاریخ کہتی ہے کہ ام ہانی کے گھر سے گئے، قرآن کہتا ہے کہ مسجد سے گئے. کیا نعوذ باللہ خاکہ میں دہن، کیا اللہ کو عربی نہیں معلوم تھی؟ بھائی کہہ سکتا تھا نا اللہ کہ میں ام ہانی کے بیت سے، من البیت، گھر سے لے گیا. گھر سے نہیں کہا، من المسجد الحرام. تو اب بھائی قرآن کہتا ہے کہ مسجد سے گئے، تاریخ کہتی ہے کہ گھر سے گئے. اب فیصلہ کیسے ہو؟ تو اب میں پھر ایک آیت پڑھ کے فیصلہ کر رہا ہوں. جہاں اللہ نے مشرکوں کو منع کیا نا کہ دیکھو آگے مت آنا، تو جانتے اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ عجیب آیت ہے، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. کہنے لگا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے. پھر کہتا ہے فلا یقربوا المسجد الحرام، اور خبردار مشرک مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائے. جب جاتے ہیں عمرے پر، حج پر، تو ابھی خانہ کعبہ کئی کلومیٹر کے بعد آئے گا، لیکن پہلے ہی ایک بورڈ لگا ہے جہاں لکھا ہے کہ جہاں سے مشرک کا آگے جانا منع ہے. مولا بات رکھے، حرام ہے نا. حالانکہ ابھی کعبہ نہیں آیا، کعبہ تو کئی کلومیٹر کے بعد آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے اطراف کا علاقہ بھی مسجد الحرام میں شامل ہے. سلامت رہا. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا، یہی میرا پیغام تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی کلومیٹر پہلے بورڈ لگا ہوا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ مشرک مسجد الحرام کے قریب نہ آئے. تو وہاں بورڈ نہیں لگا ہے، بورڈ تو کئی کلومیٹر پہلے لگا کعبے سے. اس کو ہم سمجھ میں کیا ہے ہمارے کہ کعبے، مکے کے اطراف کا علاقہ بھی مسجد الحرام میں داخل ہے. لوگ یہ بات کب سمجھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی مشرکوں کے حوالے سے. ہم اس دن سمجھے جب پیغمبر معراج پر گئے. جملہ مکمل ہو گیا میرا. لوگ یہ بات کب سمجھے؟ جب یہ مشرکوں والی آیت نازل ہوئی کہ مشرک آگے نہ جائے. ہم علی والے اس دن سمجھے جب پیغمبر معراج پر گئے. اب مجھے علی والے بتائیں، مسلمان بتائیں، بھئی اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میں مسجد سے لے گیا. تاریخ نے کہا کہ ام ہانی کے گھر سے لے گئے، ہے نا. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے گھر کو مسجد کہا یا مسجد کو گھر کہا. یہ اللہ کی باتیں اللہ جانے، لیکن دو ہی باتیں ہیں. یا تو گھر تھا ام ہانی کا جسے اللہ نے مسجد بنا دیا، یا مسجد تھی اللہ کی، اسے ام ہانی کا گھر بنا دیا. اب یہ اللہ کی باتیں اللہ جانے. مجھے نہیں پتا کہ گھر کو مسجد کہا یا مسجد کو گھر کہا، لیکن میں ان سے کہہ رہا ہوں جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کافر تھا تو کیا اللہ کو، محمد کو عرش پہ بلانے کے لیے کسی مسلمان کی بیٹی کا گھر نہیں ملا؟
مولا آباد رکھے، سلامت رہے یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ، مولا آباد رکھے آپ کے یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ غدیر خم کی یاد دلا رہے ہیں، خدا سلامت رکھے ان بلند ہونے والے ہاتھوں کو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ گھر کو مسجد کہا یا مسجد کو گھر کہا، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، والی والوں تو سارے بیدار ہو جاؤ۔ مسلمان جھوم جھوم کر ربیع اول کے مہینے میں معراج نامہ پڑھتا بھی ہے، معراج نامہ سناتا بھی ہے، لیکن مسلمان کو یہ خبر ہی نہیں کہ معراج کے دو رخ ہے، ادھر زمین ہے ادھر آسمان ہے، ادھر ابو طالب کی بیٹی ہے اور ادھر ابو طالب کا بیٹا ہے۔ حیدری توجہ ہے؟ سلامت رہیں آپ، آباد رہیں، ادھر بیٹی ادھر بیٹی۔ علی علی ماشاءاللہ، علی علی علی، مل کے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس یہ بتا میں پورا، ادھر وہ بیٹی ادھر بیٹا، توجہ ہے؟ ایک جملہ اور پڑھ دوں آپ کے سامنے، تکلف نہیں کریے گا، تھک تو نہیں رہے بھائی، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی مجھے، پڑھوں جملہ۔ خدا سارے حاضرین مجلس کے توفیقات میں اضافہ کرے، اور ماشاءاللہ اتنا مجمع بھی موجود ماشاءاللہ، لیکن نعرے کی آواز جو ہے وہ معیار نہیں ہے اس کا۔ آج اب ایسا نعرہ رکھنا چاہیے کہ والی نجف اس کا آپ کے داد ہے، نعرہ آباد رہیں۔ یہ جو آپ یا علی زور سے کہتے ہیں نا، یہ یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے۔ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، اپنا ایمان اپنا عقیدہ دے رہا ہوں۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، جو علی کا نعرہ لگاتے ہیں بیٹھے ہوئے، خدا بانی مجلس ساجد بلوچ صاحب کے والدین کی صحت کاملہ عطا فرمائے، خود ان کے برادران اور ان کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے۔ بس ساری چیزیں بیٹھے ہوئے، پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے، آپ جتنے میرے بزرگ ہیں ماننے والے جاننے والے، خدا سب کی حاجتوں کو پورا کرے۔ میں اب آخری کلمات ادا کر رہا ہوں، اور دیکھو تم یا علی کہتے ہو نا، تو اب کان پک جاتے ہیں یہ سنتے کہ جناب علی سے مدد مانگنا حرام، بدعت، شرک۔ یہ یا علی جو کہتے ہو یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ اچھا میں اگر پوچھوں اعتراض کرنے والے سے کہ بھائی تمہارے پاس دلیل کیا ہے، اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ کہے گا جناب قرآن میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے بھائی قرآن میں لکھا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہے گا جناب اللہ کہتا ہے کہ مدد فقط اللہ کی، اس سے کہ ایاک نستعین کا ترجمہ یہی ہے کہ فقط تیری عبادت اور فقط تجھ سے مدد۔ تو میں کہوں گا جناب اگر یہی بات ہے تو مجھے بتاؤ 39 دن تک جب خیبر فتح نہ ہوا تو کیا روزانہ کی نماز میں میرا محمد ایاک نستعین نہیں پڑھتا؟ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں، اگر آپ پیچھے والے بیدار ہیں، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، فجر کی نماز میں نبی نے پڑھانا ایاک نستعین، ظہر میں پڑھانا ایاک نستعین، عصر میں پڑھا، بیدار ہو ایسے خاموش نہیں، عصر میں پڑھانا نبی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مغرب میں پڑھا نبی نے ایاک نستعین، عشاء میں پڑھا نبی نے ایاک نستعین۔ پروردگار تو مدد کر دے، پروردگار تو مدد کر دے۔ کیا خیبر میں اللہ مدد کرنے آیا؟ اللہ تو نہیں آیا، اللہ کا آرڈر آیا، نادے علیان، علی کو مدد کے لیے پکارو۔ تو اب ایاک نستعین کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ مدد مانگو خدا سے، مدد دینے کے لیے علی آئے گا۔ سلامت رہے، مدد مانگنے لیا، سلامت رہے آپ۔ سب کو دول کرتا ہے، شہنشاہ کا نعرہ جو بھی لگائے خوش ہو کر، خدا بھی اس کی عبادت قبول۔ ماشاءاللہ علی والی مل کے بولو دم دم علی علی، 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 دم علی علی۔ ایمان ناطق قرآن یا زبان بے بہا نعرہ
آباد رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آباد رکھیں. میں نے مجلس پڑھ دی, ختم کر دی آپ کے سامنے. ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے, میری خواہش ہے. میں اتنی دیر سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا سورہ فاتر کی آیت پڑھ رہا تھا. میں نے آپ کے سامنے نبی کی حدیثیں پڑھی ہے نا, نبی کے چاہنے والوں کے سامنے میں نے اتنی چیزیں پڑھی, آیتیں پڑھی, بار بار آیتیں پڑھی آپ کے سامنے. سورہ فاتر کی پڑھی, سورہ انفال کی پڑھی, مختلف آیتیں پڑھی آپ کے سامنے. شہادت کا ذکر کیا, عبادت کا ذکر کیا, ہدایت کا ذکر کیا, لیکن میں کچھ نہیں کر رہا تھا. میں تو اتنے مجمع کے سامنے ان مجمع کو شراب حب علی پلا رہا تھا. اور خبردار اس شراب کو کبھی نجس نہ سمجھنا. مولا آباد رکھے, آپ کو آباد رکھے. میں طویل نہیں کروں گا, میں جہاں دیکھتا ہوں کہ طبیعت بوجھل ہو جائے ممبر چھوڑ دوں گا ہے نا, لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذریعے, خبردار اس شراب حب علی کو آخری آدمی تک کبھی نجس نہ سمجھنا. اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی, سلسبیل میں ملائی ہوئی, چادر تطہیر میں چھانی ہوئی, انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی. آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی, رضوان نے پی تو جنت کی دربانی مل گئی, یوسف نے پی تو حکمرانی مل گئی, اور زلیخا نے پی تو جوانی مل گئی. سلامت رہے, مولا آباد رکھے آپ کو ماشاءاللہ آخری آدمی تک. سلامت رہے, مولا آباد رکھے. آباد رہے. یہ جو اٹھ رہے نا ہاتھ, مولا انہیں سلامت رکھے. یہ سبحان اللہ, یا علی مدد کہنے والے, یا علی کے نعرہ لگانے والے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری کہنے والے, مولا انہیں آباد رکھے. لیکن یہ تو میں نے پینے والوں کا انجام بیان کیا. ایک اشارہ کروں گا تو میں تم سے اجازت لے لوں گا. بس دائیں بائیں جتنا بیٹھا ہوا ہے مجمع اسی طریقے سے استقبال کرے جملوں کو. خبردار اس کو نجس نہ سمجھنا. آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی, رضوان نے پی تو جنت کی دربانی مل گئی, یوسف نے پی تو حکمرانی مل گئی, زلیخا نے پی تو جوانی مل گئی, اولیاء نے پی تو طریقت کا نشان ہو گئے, صحابہ نے پی تو سلمان ہو گئے, اہل بیت نے پی تو بنیاد ایمان ہو گئے. تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا, جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا, اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا. بھاگ رہے پی کے مکر گیا. سلامت رہے, مولا آباد رکھے آپ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے, اللہ آباد رکھے. مولا آباد رکھے. میں نے جو پڑھنا تھا وہ سننے والوں کی خدمت میں پڑھ دیا ہے, لیکن اب دیکھو آپ علی کے فضائل پر خوش ہو رہے ہیں ہے نا. کوئی بات ممبر سے کوئی ذاکر خطیب عالم کوئی بھی بیان کرے تو خوش ہوتے ہیں, بھائی نعرہ لگاتے ہیں فوراً, جوش مارتے ہیں. یہ تو آپ کا تہذیب ادب ہے عزاداری کی مجلس کی. لیکن دشمنوں سے نہ علی کے فضائل حلق سے اترتے ہیں, نہ حسین کے فضائل حلق سے اترتے ہیں. کہنے کہ جناب یہ حسین کی جو ساری خوبیاں تھیں, اب سنیے گا جملہ کیا لکھا ہے اعتراض کرنے والے نے, کہ حسین کی جتنی خوبیاں تھیں, آپ کا ایک جملہ پڑھ دیں تو اب استقبال کرنا ہے, مل کر تھکنا نہیں ہے میرے ساتھ ساتھ یہاں سے آخر تک. کہتے ہیں حسین کی جو اپنی خوبیاں تھی ساری, جو اپنی ذاتی کوئی خوبی تھی نہیں. اچھا بھائی کہ ذاتی خوبی نہیں تھی حسین کی, تو پھر کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ تو محمد کی گود کا نتیجہ تھی. عجیب بات ہے, یعنی عجیب, حسین کی اپنی ذاتی خوبی ہے ہی نہیں, جو بھی خوبیاں ہیں محمد کی گود کا نتیجہ ہیں. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے کہ حسین کی ساری خوبیاں محمد کی گود کا نتیجہ تھی, تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنے قول سے پھرنا مت, اسی قول کو آگے بڑھا دو کہ گود ہی بناتی ہے اور گود ہی بگاڑتی ہے. حسین کی جتنی خوبیاں تھیں وہ محمد کی گود کا نتیجہ تھی, تو یزید کی جتنی خرابیاں تھیں وہ کس گود کا نتیجہ؟
مل کے سب مرد آباد مرد آباد ماشاء اللہ صلی علی محمد و علی محمد. سلامت نہیں آپ. ایک جملہ اور کہہ دوں, بیان ختم ہو گیا, اب ایک ہی جملہ, پوری طاقت سے یہ آخر جملہ کہہ رہا ہوں میں, اب آگے بیان نہیں کر رہا ہوں. ایک سے کم منٹ لگے گا کہ جملہ مکمل کر دوں گا, لیکن جتنے بزرگ نائب آئے بیٹھے ہوئے بچے اگر جملہ قابل قبول ہو تو تھک کے نہیں بیٹھنا. کہنے کہ حسین کی جتنی خوبیاں وہ محمد کی گود کا نتیجہ تھی, تو اصول بن گیا نا کہ گود ہی بناتی ہے اور گود ہی بگاڑتی ہے. حسین کی جتنی خوبیاں محمد کی گود کا نتیجہ, تو یزید کی جتنی خرابیاں وہ کس گود کا نتیجہ تھی. تو اب جملہ سنو, اب مجھے کہنے دو کہ جو محمد کی گود میں پل جائے وہ حسین بن جائے, اور جو ابو طالب کی گود میں پل جائے وہ محمد بن جائے. علی ماشاء اللہ وہ پل جائے. حسین کے پاس کربلا میں دو چیزیں تھیں, ایک امامت, دوسرے خون. امامت میراث محمد, خون میراث ابو طالب. کربلا کی جنگ حسین نے امامت سے نہیں اپنے خون سے جیتی ہے. عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے, اور 11 محرم کو جو بیویاں خاندان ابو طالب کی اسیر ہوئیں ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. دیکھو تمہاری آوازیں بلند ہیں. میرے 8ویں امام رضا نے اپنے صحابی سے کہا تھا, یبن شبیب ان کنتا باقیا علی شیء فابکی علی جدی الغریر. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, خدا ان آنسو کو سیدہ کے رومال میں جگا دے. میرے 8ویں امام نے کہا کہ ابن شبیب جب بھی تیرا کبھی رونے کا دل چاہے تو پہلے میرے مظلوم جد حسین پر گریا کرنا. 40 سے زیادہ بیویاں, 18 جوان اور 60 سے زیادہ بچے ابو طالب کے خاندان کے قیدی بنائے گئے. سن لیا نا آپ نے, لیکن مجھے ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے دو. 40 سے زیادہ بیویاں تھیں, 18 جوان تھے, 60 سے زیادہ بچے ابو طالب کے خاندان کے اسیر ہوئے ہیں کربلا میں. لیکن میں کیسے کہوں کہ جب قافلہ آزاد ہو کر مدینے آیا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. یہ باقی بچے کہاں گئے ہیں؟ کوفے سے دمشق تک, تم رو رہے ہو لیکن روتے ہوئے جملہ سننا, کوفے سے دمشق تک 32 منزلیں تھیں. یعنی کوفے سے دمشق تک 32 دنوں کا راستہ تھا. اور جانتے ہو آل محمد تو کتنے دنوں میں پہنچایا گیا؟ 16 دنوں میں. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے, ناکے تیزی سے دوڑاؤ. بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, بچے بیویوں کی گودیوں سے اچھل اچھل کر گرتے رہتے, بیویاں چیختی رہتی, قافلہ چلتا رہتا. خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی گمنام قبریں بن گئی جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے. لیکن سنو, ایسا ہی کوئی دن تھا, مغرب کے قریب کا وقت, ایسا ہی کوئی دن تھا, قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر سکینہ کو باندھا گیا تھا. تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے. دیکھو ایک جملہ اور سن لینا, یہ چھوٹی بچی 3-4 سالہ بچی جس کی شام میں قبر ہے, اس کا حق تو یہ ہے نا کہ یہ گود میں چلے, چھوٹی بچی ہے. لیکن جب قافلہ کربلا سے چلا ہے نا
تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناقے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا. سنیں گے؟ ہے نا عجیب؟ بچی اکیلے ناقے پر جکڑ کر باندھی گئی. سنیں گے پھر بچی کھلی کیسے؟ بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے ناقے کی پشت سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بے اختیار بی بی نے اپنے کو زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. رونے والوں، اب جو بچی کو کھولا گیا تو سینہ بھی لہو لہان تھا، پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی. بس مصائب ہو گئے. 11 محرم کو قافلہ کوفے گیا ہے. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. اور وہاں رک کر پھر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے. شہر حمص کے قریب بچی پھر اکیلے ناقے پر تھی. بی بی زینب کی نگاہ پڑی، دیکھا ناقہ خالی ہے، ناقے پہ کوئی نہیں ہے، نگاہ خالی. بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا. سید سجاد بار بار کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناقے سے گرا دینا، اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ تو دونوں کو دے ہوئے. بی بی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی. شریکت الحسین بی بی ہے نا، فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث بی بی ہے. کھڑی ہوئی اور کہنے لگی قافلہ اس وقت تک بڑھے گا نہیں جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. مقتل کے جملے سنو گے؟ سید سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو تلاش کرنے؟ کہا بیٹے بھائی نے اسے میرے حوالے کیا تھا، تیرے حوالے نہیں کیا تھا، تو یہیں قافلے کے پاس کھڑا رہے. شہزادی زینب چلی، شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ اگر تمہارے کانوں تک میری آواز آئے تو لبیک کہنا. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے تھا، اتنے میں ایک سوار آتا نظر آیا. بیوی نے اسے روک لیا. آخری جملہ اور کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی بی میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. سنیں گے ناقہ سوار کا جملہ؟ کہا بی بی میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، رونے میں شرم نہ کرنا. بی بی چونکہ وہ بچی منہ کے بل آئی تھی، اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا تو نے کہاں دیکھا؟ تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا. بیوی آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو. مغرب کے قریب کا وقت تھا. ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بیوی سکینہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، بالوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی تھی. شہزادی دوڑتی ہوئی گئی، بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا بیوی آپ کا شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی حفاظت کی. بی بی بس اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب الٹ دیں کہ میں اپنی محسنہ کی زیارت کر لوں. ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی اور کہا زینب اپنی ماں